ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل ویورز، آپ اگر میرے چینل پر نئے ہیں تو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ میرا چینل سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو آن کر لیں تاکہ میری ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ سب تک پہنچ سکے۔ اور اگر یہ ویڈیو پسند آئے تو گیو می تھمز اپ۔ بڑھتا ہوں اس ویڈیو کی طرف۔ اس ویڈیو میں بات کروں گا اس وقت کے جیو کے موسٹ پاپولر ڈرامہ سیریل جان نثار کی ایپیسوڈ 24 کے بارے میں۔ ویورز، ایپیسوڈ 24 میں جو آپ سب کو دیکھنے کو ملے گا میں وہ ڈسکس کرنے لگا ہوں۔ جو لوگ اس ڈرامے کو فالو کر رہے ہیں وہ تو اس ڈرامے کی پچھلی سٹوری سے واقف ہوں گے، اور جو نہیں ہیں ان کے لیے بھی میں آگے پوری ڈرامے کی سمری پیش کروں گا۔ لیکن پہلے بات کرتا ہوں ایپیسوڈ 24 میں جو کچھ ہونے جا رہا ہے۔ تو ایپیسوڈ 24 میں کشمالہ زنیرہ کو پھر سے کال کرے گی اور اس کو پیسوں کا باکس بھیجے گی اور کہے گی کہ تمہیں ابھی تک میرے پیسوں کا بیگ مل گیا ہوگا، تو اب کب تک میرا کام ہو جائے گا؟ تو زنیرہ اسے کہے گی کہ بیگ تو ابھی آیا ہے، لیکن میں آلریڈی آپ کا کام شروع کر چکی ہوں۔ یعنی دعا کو بلیک میل کر کے نوشروان سے دور کرنے کی کوشش زنیرہ نے پچھلی ہی ایپیسوڈ سے سٹارٹ کر دی تھی، اور زنیرہ دعا کو کال کرے گی اور اس کو بلیک میل کرنے کی کوشش جو کہ وہ کر رہی ہے، وہ پھر سے اس کو کال کرے گی اور بلیک میل کرے گی۔ لیکن دعا کی ایک سہیلی بنی تھی زنیرہ کے پاس، وہ زنیرہ اور کشمالہ کی ساری باتیں سن لے گی۔ وہ ساری باتیں دعا کو بتائے گی اور کہے گی کہ زنیرہ کی طرف سے ایزی نہ رہو، بلکہ زنیرہ تمہیں بہت ہی زیادہ نقصان پہنچا سکتی ہے، اس بات سے آگاہ رہو۔ دوسری کہانی کی طرف یعنی فضا کی بات بھی کرتے ہیں۔ فضا جو کہ ایپیسوڈ 23 میں رپورٹ آئی تھی کہ وہ ماں بننے والی ہے، اس کا شوہر فراز اس کو بچہ ضائع کرنے کا بار بار کہے گا، لیکن ایپیسوڈ 24 میں فضا اس کو صاف کہہ دے گی کہ میں ایسا بالکل بھی نہیں کروں گی۔ اور تیسری جو کہ دعا نوشروان سے اپنی خواہش کا اظہار کرے گی کہ وہ چاہتی ہے کہ وہ حویلی جائے اور نوشروان کے ماں باپ سے ملے۔ اب دیکھتے ہیں کہ نوشروان کیا سٹیپ لیتا ہے، کیا وہ دعا کی یہ بات مانتا ہے یا نہیں۔ یہ تو ایپیسوڈ 25 کو ہی دیکھنے کو ملے گی، کیونکہ 24 میں صرف وہ نوشروان سے حویلی جانے کی خواہش کا اظہار کرے گی۔ تو یہ سب کچھ ہونے جا رہا ہے ایپیسوڈ 24 میں۔ اب ان کے لیے جن لوگوں کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ وہ ڈیلی 8 کے سلاٹ یا پھر بعد یوٹیوب میں اس ڈرامے کی پوری ایپیسوڈ کو دیکھ سکیں، وہ لوگ جو بہت زیادہ بزی ہیں کام میں، تو ان کے لیے یہ میری ایک ویڈیو جس میں پورے ڈرامے کی ایپیسوڈ 1 سے ایپیسوڈ 24 تک کی سمری بیان کروں گا، جہاں سے وہ سب کو اس ڈرامے کی مکمل اب تک کی کہانی سمجھ آ جائے گی، کیونکہ یہ ڈرامہ اس وقت بہت ہی زیادہ پسند کیا جا رہا ہے۔ اس کی TRP ریٹنگ بہت زیادہ ہے، ہر کوئی بندہ اس ڈرامے کو دیکھنا چاہتا ہے، لیکن جو لوگ بزی ہیں وہ اپنا ٹائم نہیں نکال سکتے، تو وہ میری ویڈیو سے اس کی کہانی کو سمجھ جائیں گے۔ تو اس کی جو مین کریکٹرز ہیں وہ ہیں دعا، نوشروان اور کشمالہ۔ یہ 3 مین کریکٹر ہیں۔ پہلے بات کرتے ہیں دعا۔
دعا کا باپ اسلم ایک نہایت ظالم باپ ہے جو کہ اپنی بیٹیوں پہ بہت پابندی لگا کے رکھتا تھا. وہ اپنی بیٹیوں کو ان کو اتنی زیادہ یعنی جتنا زیادہ ہو دبا کے رکھنا چاہتا تھا، لیکن دعا کی ایک اپنی سوچ تھی. وہ اپنی سوچ کو تھوڑا وسیع کرنا چاہتی تھی اور وہ چاہتی تھی کہ میں کالج جاؤں، کسی طرح آگے بڑھوں لیکن اس کا باپ ایسا نہیں تھا. وہ بہت ہی ظالم تھا تینوں بیٹیوں کے بارے میں اور بیوی کے بارے میں بھی. لیکن بات کرتے ہیں دعا کی. دعا جب کالج جاتی ہے تو وہاں اس کو فراز نامی ایک لڑکے سے یہی سمجھے کہ محبت ہو جاتی ہے. وہ اس کا نمبر لے لیتی ہے، پھر فون پہ دونوں کا رابطہ رہتا ہے. لیکن فراز ایک اچھا لڑکا نہیں ہوتا. وہ دعا کو اپنی محبت کا جھانسا دے کر ایک دن اسے اپنے گھر بلا کر اس کے پانی میں سلیپنگ پلز ملا کر اور اسے ایک دھندا کرنے والی عورت کے ہاتھوں پیسے دے کر بیچ آتا ہے. پھر وہاں پولیس کی ریڈ ہوتی ہے تو پولیس وہاں جتنی بھی لڑکیاں اس عورت کے پاس کام کرتی ہیں انہیں جیل میں لے جاتے ہیں. ان میں سے ایک دعا ہوتی ہے اور وہ سب ان کے پیرنٹس کو کال کرتے ہیں تو دعا کے باپ کو کال کرتے ہیں، لیکن دعا کا باپ یہ ماننے سے انکار کر دیتا ہے کہ دعا میری بیٹی ہے. اس کے بعد لیکن پولیس کو پیچھے سے آرڈر آتے ہیں کہ ان لڑکیوں کو چھوڑ دو. وہ ساری لڑکیوں کو چھوڑ دیتے ہیں. دعا وہاں سے جیل سے نکل کر اپنے گھر آتی ہے، لیکن باپ اس کو اپنے گھر نہیں آنے دیتا اور بیوی سے بھی کہہ دیتا ہے کہ اگر تم نے اس کو گھر کے اندر آنے دیا تو میں تمہیں طلاق دے دوں گا، جس سے دعا کی ماں بھی ڈر جاتی ہے. اور دعا وہاں سے واپس چلی جاتی ہے اور ایک پارک میں بیٹھی ہوتی ہے. وہاں کچھ لڑکے آتے ہیں جو اس کے ساتھ چھیڑو چھاڑی کرتے ہیں. اتنے میں ایک زرینا نامی عورت وہاں پہ آتی ہے. وہ دعا کی مدد کرتی ہے اور وہ دعا کو یہ شو کراتی ہے کہ جیسے وہ ایک بہت ہی اچھی عورت ہے، اس لیے وہ دعا کو آفر کرتی ہے کہ تم میرے ساتھ میرے گھر چلو، میری بیٹیوں کی طرح رہو گی. لیکن زنیرہ بھی ایک دھندا کرنے والی عورت ہی ہوتی ہے. وہ بھی فراڈ کرتی ہے دعا کے ساتھ. ایک امیر کے گھر بھیجتی ہے اس سے پیسے لے کر، لیکن دعا اس کو وہاں پہ گلدان مار کے اس کے سر پہ واپس آتی ہے، یعنی اس کی عزت بچ جاتی ہے. اس کے بعد بھی زنیرہ اس پہ بہت ظلم کرتی ہے اور وہاں ایک لڑکی دعا کے دوست بن جاتی ہے جو کہ دعا کو کہتی ہے کہ میں تم سے وعدہ کرتی ہوں یہاں سے نکالوں گی، لیکن یہاں سے نکلنے کے لیے تمہیں میرا ساتھ بھی دینا پڑے گا. یعنی جہاں زنیرہ تمہیں بھیجے گی وہاں تم جانا، لیکن میں کسی بھی تمہاری عزت محفوظ رکھنے میں تمہاری مدد کروں گی. تو پہلے یہ بات ہوگی دعا کی. اب بات کرتے ہیں نوشروان کی. تو نوشروان کو دعا سے محبت کیسے ہوئی؟ دعا کو پہلی نظر دیکھتے ہی نوشروان کو دعا سے محبت ہو جاتی ہے. نوشروان جب پہلی جھلک دیکھتا ہے تو اس کے بعد نوشروان کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے اور نوشروان ہاسپٹل چلا جاتا ہے. اسی دوران جو باقی واقعات جو میں نے آپ کو پہلے دعا کے بارے میں سنایا ہے وہ پیش آتا ہے. جب نوشروان ہاسپٹل سے گھر آتا ہے تو وہ دوبارہ کوشش کرتا ہے کہ کسی طرح زنیرہ کے گھر جائے، دعا کے گھر جائے اور دعا کو ملے، لیکن اس کو پتہ چلتا ہے کہ دعا کے ساتھ یہ سب حادثہ پیش آیا ہے اور اس کے باپ نے اس کو گھر سے نکال دیا ہے. پھر وہ دعا کو ڈھونڈنے کی تگ و دو میں لگ جاتا ہے اور دعا ایک دن زنیرہ دعا کو کسی امیر کی پارٹی میں بھیجتی ہے تو وہاں نوشروان بھی جاتا ہے اور وہ دعا کو دیکھتا ہے اور دعا کے حیران رہ جاتا ہے، کیونکہ اس سے پہلے دعا کی جتنی بھی ملاقات نوشروان سے ہوئی تھی وہاں سے نوشروان کو یہی لگتا ہے کہ یہ ایک مڈل خاندان کی شریف لڑکی ہے. تو سوچتا ہے کہ یہ یہاں کیسے پہنچی. وہ اپنے سیکرٹری سے کہتا ہے کہ اس کے بارے میں ساری معلومات لے کر آؤ. جب وہ معلومات لے کے آتا ہے تو اگلے ہی دن نوشروان زنیرہ کے گھر پہنچ جاتا ہے اور وہاں زنیرہ کو 25 لاکھ روپے دیتا ہے اور کہتا ہے کہ دعا نامی لڑکی کو میرے ساتھ 1 گھنٹے کے لیے بھیجو، اور وہ دعا کو اپنے ساتھ لے جاتا ہے. دعا وہاں پہ جب نوشروان کو دیکھتی ہے تو وہ بھی یہی سمجھتی ہے کہ جیسے یہ بندہ بھی کوئی ایسا ہی ہے، کوئی ایک امیر بندہ ہے اور جس نے پیسے لے کے اس کو خریدا ہے. لیکن نوشروان
اسے کہتا ہے کہ تم پہلے مجھے اپنی ساری سٹوری بتاؤ کہ تم یہاں کیسے پہنچی ہو. جب دعا اس کو ساری اپنی کہانی سناتی ہے کہ میں یہاں پہ ایسے پہنچی ہوں، تو اس کے بعد دعا کہتی ہے لیکن تم بھی تو وہ ویسے ہی مرد ہو. جس کے بعد نوشروان اس کو شادی کی پرپوزل کرتا ہے، جہاں سے دعا کا نظریہ اس کے بارے میں بدل جاتا ہے، اور پھر دونوں واپس جاتے ہیں زنیرہ کے پاس. اور نوشروان وہاں اس کو کہتا ہے کہ آج کی رات یہ تمہارے پاس میری امانت ہے، کل میں آؤں گا، جتنے تم پیسے بولو گی تو میں دوں گا اور اس کو اپنے ساتھ لے جاؤں گا. اب تھوڑی سی بات کرتے ہیں کشمالہ کے بارے میں کہ کشمالہ کون ہے. کشمالہ نوشروان کی پہلی بیوی، لیکن اس سے پہلے وہ نوشروان کی بھابی تھی. یعنی کشمالہ کی شادی نوشروان کے بڑے بھائی سے ہوئی تھی، اس میں سے اس کے 2 بچے بھی تھے. پھر نوشروان کے بھائی کا قتل ہو جاتا ہے، جس کے بعد نوشروان کے پیرنٹس یہ چاہتے ہیں کہ ان کے پہلے بڑے بیٹے کے بچے اسی گھر میں رہیں، تو وہ زبردستی نوشروان کی شادی کشمالہ سے کر دیتے ہیں. اب کشمالہ اور نوشروان کی شادی ہو چکی ہوتی ہے. دونوں ایک ساتھ تو بالکل نہیں رہتے، کیونکہ نوشروان نے وہ شادی صرف گھر والوں کے کہنے پر کی تھی. وہ کشمالہ کو بیوی ہونے کا کوئی بھی حقوق ادا نہیں کر رہا تھا، لیکن کشمالہ یہی چاہتی تھی کہ ہم ایک نارمل زندگی گزاریں. لیکن ایسا نہیں ہو سکا، جس کے بعد نوشروان نے دعا سے شادی کر لیتا ہے زنیرہ کو بلینک چیک دے کر. اور جب اس بات کا پتہ کشمالہ کو چلتا ہے تو وہ پہلے تو روتی ہے پوری، لیکن پھر وہ کچھ گنڈوں کو بیچتی ہے پیسے دے کر کہ تم جب وہ شادی کر کے گھر آئیں گے تو ان کے گاڑی پہ قاتلانہ حملہ کر کے دعا کو قتل کر دینا. اور وہ حملہ کرتے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہوتا. پھر نوشروان پتہ کرواتا ہے کہ یہ قاتلانہ حملہ ہم پہ کس نے کیا تھا، تو اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ حملہ ہم پہ کشمالہ نے کروایا تھا. تو وہ کشمالہ کے پاس جاتا ہے اور اسے وارننگ دیتا ہے کہ آج کے بعد اگر تم نے ایسی بھی کوئی حرکت کی تو میں بہت ہی بری طرح تمہارے ساتھ پیش آؤں گا. اور اپنے ماں باپ سے کہتا ہے کہ میں نے دعا سے شادی کر لی ہے، اب وہ بھی آپ کی بہو ہے. اور کشمالہ کے بارے میں میں یہ کہوں گا کہ اسے بھی اپنی زندگی گزارنے کا حق ہے، اس لیے مجھ سے ڈیورس دلوا کر اس کی کسی ایسی جگہ پہ شادی کر دے جہاں وہ اپنی ازدواجی زندگی گزار سکے. جس پہ نوشروان کی ماں راضی بھی ہو جاتی ہے اور وہ کشمالہ کو منانے کی کوشش کرتی ہے، لیکن کشمالہ نہیں مانتی. لیکن وہ اپنے ساس سسر سے وعدہ کرتی ہے کہ میں آج کے بعد ایسی کوئی حرکت بھی نہیں کروں گی، بس مجھے اس گھر میں رہنے دیا جائے. لیکن وہ ایسا کر نہیں رہی. وہ زنیرہ کے ساتھ مل کے نوشروان اور دعا کو الگ کرنے کی کوشش میں ہیں. اب دیکھتے یہ ہیں کہ یہ کوشش اس کی کہاں تک کامیابی کی طرف پہنچتی ہے یا نہیں. یہ تو آنے والی ایپیسوڈس میں ہی پتہ چلے گا. لیکن اب تک کی یہ کہانی ہے، جو کہ مین کہانی تھی وہ میں نے آپ کو بتا دی ہے. جو لوگ یہ ڈرامہ ریگولرلی نہیں دیکھ رہے ہیں وہ میری اس ویڈیو میں اس ڈرامے کی فرام 1 to 24 ایپیسوڈ تک ساری کہانی سمجھ چکے ہوں گے. اور کیونکہ میں زیادہ لمبی ویڈیو اس لیے نہیں بناتا تاکہ وہ لوگ جن کے پاس زیادہ ٹائم نہیں ہے، ورنہ اس سے زیادہ ڈیٹیل میں بھی اس کی کہانی کو بیان کیا جا سکتا ہے 24 ایپیسوڈس کو. لیکن میں اپنی ویڈیو زیادہ لمبی نہیں کرتا تاکہ وہ لوگ جو صرف مین باتیں جاننا چاہتے ہیں کہ اب تک کی اس کی کہانی میں کیا کچھ ہوا ہے، وہ ایزیلی اپنی میری اس ویڈیو کے ذریعے وہ اس کی مین کہانی کو سمجھ جائیں. تو میں آپ کے سامنے ایسی مزید ویڈیو اس ڈرامے کی اور باقی جو اور ڈرامے جو اس وقت یہ ڈرامے جا رہے ہیں ان کے لیے ان کی بھی لاتا رہوں گا. اب جانے سے پہلے پھر وہ لوگ جو میرے چینل پر نئے ہیں ان سب سے میری ریکویسٹ ہے کہ میرا چینل سبسکرائب کر دیں، میری ویڈیو کو لائک کامنٹ اینڈ شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک میری ویڈیو پہنچ سکے. اور اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو گیو می تھمز اپ.
Thank you for watching my videos. Please keep watching my videos, and again it's my request, please just subscribe my YouTube channel ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियोस को देख सकें. थैंक यू.